جدید آن یہ بھی ہے اے بھی ہے. خواتین حضرات السلام علیکم. آج یہ محفل ہم نے سجائی ہے سرور کائنات رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے. میں صدر پاکستان ایسوسیشن سے درخواست کروں گا کہ ہمارے مہمان گرامی ڈاکٹر ملک مرتضیٰ صاحب کو لے کر ڈائس پہ تشریف لائیں. جناب شہید الدین صاحب. کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور بارش کی وجہ سے لوگوں کو آنے میں کچھ دقت ہوئی ہے. بہرحال لوگ آ رہے ہیں لیکن ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. اور میں درخواست کرتا ہوں حافظ عنایت شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت فرمائیں. جناب حافظ عنایت شاہ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ اکبر.
خواجین حضرات، میں آپ کے درمیان میں اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان میں دیوان نہیں بنوں گا، اور میں سعید الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حاضرین محفل اور اپنے ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے پیش بہا الفاظ سے ہمیں نوازیں. جناب سعید الدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی یہاں میلاد النبی کے سلسلے میں انٹرنیشنل سوسائٹی کے ذریعے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ تشریف لائے یہاں، باوجود اس کے کہ ان کے پیر میں فریکچر تھا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہاں تشریف لائے. اگر جن حضرات نے آپ کی 3-4 تقاریر سنی ہیں جو مختلف جگہ ہوئی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے پائے کے بلند پایا مقرر ہیں، اور آپ کی جو اسلام کے بارے میں جس طرح سے کچھ مسائل جو ہمارے یہاں بڑے پیچیدہ قسم کے تھے اور لوگ مختلف اوقات میں اس کو ہر آدمی سے پوچھتے تھے، اس کو جس اچھی طرح سے بیان کیا ہے، تشریح کیا ہے، کم سے کم میرا دماغ تو کلیئر ہو گیا. مثلا ایک بڑا عجیب سا سوال ہے کہ ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ صاحب یہ میلاد النبی کا جلسہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن جس انداز سے 2 جگہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اب اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی لوگوں کو کہ اس قسم کے سوالات دوبارہ کریں. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اس تکلیف کے باوجود ہمارے مختلف پروگرام میں تشریف لائے. حالانکہ جب میں نے ان کو ایئرپورٹ پہ دیکھا تو میں نے سوچا تھا کہ اب ان کو صرف 2 ہی پروگرام میں زحمت دیں گے، اور تقریباً وہ بہت لیٹ نائٹ تھی، تقریباً 12 بجے کے بعد ان کا جہاز آیا تھا. تو انہوں نے پھر پوچھا مجھ سے کہ نہیں آپ مجھے پروگرام بتائیں. میں آپ کو صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کی لگن کہ اسلام کو اوروں تک پہنچانے کے لیے کتنی ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ ہمارا پروگرام ہے، اور آپ چونکہ آپ کی پیر میں تکلیف ہے تو ہم اس کو مختصر کر دیں گے اور 2-3 جگہ. مگر ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، آپ نے چونکہ اس کا اعلان کر دیا ہے تو آپ سارے پروگرام جو ہیں وہ کنٹینیو کریں، اور میں سارے پروگرام میں جاؤں گا. تو یہ ایک چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کی ڈٹرمنیشن ہو کہ وہ ہم کو اس تکلیف کے باوجود ہر جگہ جانے کو تیار ہے. لیکن مجھے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ہم سے کہا کرتے تھے کہ صاحب آپ کسی کو بلائیں، اور آپ ابھی ہماری مسجد دونوں مساجد میں کوئی اچھا اسپیکر نہیں ہے، لیکن جو میں نے اٹینڈنس دیکھی اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صرف ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل بالکل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے 20 دن پہلے ہر جگہ ان کے اعلان بھی کیا تھا تو، اور ایسے بزرگ اور ایسی نالجیبل پرسنالٹی جو ہیں وہ شاید بہت کم آتی ہیں، اور میرے خیال سے پہلا ہی واقعہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں اس دوران میں پہلی دفعہ تشریف لائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کچھ اس آج جو ہے ڈاکٹر صاحب کو ہم نے کوئی قید نہیں ہے ٹائم کی، میں نے ان کو عرض کیا ہے کہ آپ 1-2 گھنٹہ جتنا بیان آپ دینا چاہیں وہ دیں. آج کوئی قید نہیں ہے، آپ کوئی گھڑی نہیں دیکھے گا نہ ٹائم کو بدلے گا. اس کے بعد آپ حضرات جو سوال جواب کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. کیونکہ وہ خود اس انجمن کے صدر ہیں انٹرنیشنل اسلامی سوسائٹی کے، پاکستان ایسوسیشن اس کی کونسل آف ممبران انٹرنیشنل اسلامی سوسائٹی کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کو یہاں دعوت دی، اور ان کی وساطت سے آج ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. تو میں یہ مائک ڈاکٹر صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں جو ہے نا اپنی گزارشات تو نہیں کہوں گا میں، بلکہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کو
معلومات پہنچائیں اور آپ اس سے فیض حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب کو جیسے بتایا کہ تکلیف کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بیٹھ کے تقریر کریں گے، اور ان کی جگہ پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے. شکریہ. السلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق اللہ العظیم. صدر گرامی قدر جناب سعید الدین صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلامک سوسائٹی کا، پاکستان ایسوسی ایشن کا، اور خصوصیت کے ساتھ جناب سعید الدین صاحب کا بے حد شکر گزار کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے چند گزارشات کرنے کا موقع ملا. وقت تو ہمارے باندھے نہیں بندھتا، ہمارے روکے نہیں روکتا، گزر جاتا ہے. لیکن وقت کی جو گھڑیاں اللہ کے راستے میں گزر جائیں وہ بہت قیمتی ہو جاتی ہیں، اور وہی ایک سرمایہ ہے جو آ کے منتقل ہوتا ہے. گزشتہ 6 روز میں نے مختلف موضوعات پہ بیانات دیے. آج ایک نئے موضوع پہ بیان دے رہا ہوں، اور وہ اس لیے کہ میں کل بھاگ جاؤں گا. میں ایسی بات کہہ کے چلا جاؤں گا کہ آپ لوگ بعد میں مجھے کوستے رہیں گے. ویسے تو میں نے کل بھی ایک اور پرسوں بھی ایک ایسی بات کہی ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. یہ ہماری کوتاہی ہے. میں نے یہی بات جب ٹیلی ویژن پہ کہی تو اس پہ پابندی لگا دی گئی، اور 3 سال تک پاکستان ٹیلی ویژن نے میرے پروگرام نہیں دیے. اور مجھے کہنا پڑا اس وقت کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے، تم ایک جاہل آدمی ہو، تمہیں قرآن کا، حدیث کا، دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور تم خواہ میں یہ پروگرام بند کر رہے ہو. کل جو میں نے گفتگو کی تھی، پہلے میں بہت اختصار سے وہ بیان کر دیتا ہوں اور پھر آج کے موضوع پہ آؤں گا. کل میں نے کولون مسجد میں جو آیت تلاوت کی تھی وہ یہ تھی، ان الذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی غیر مسلم معاشرے سے مسلم معاشرے کی طرف، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے ولی الامر نہیں رہے، آپ ان کے گارڈین نہیں رہے. ان کا آپ سے ولایت کا رشتہ منقطع ہو گیا. ان کی جان، مال، عزت، دین، دنیا، آخرت کے آپ ذمہ دار نہیں رہے حتی یہاجر، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لے.
اب عزیزان گرامی اس پہ ذرا غور کریں، یہ بات کن لوگوں سے کہی جا رہی تھی؟ اصل میں یہ خطاب مکہ کے مسلمانوں سے ہے۔ اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ہر سال حج بھی کر رہے ہیں، نماز بھی کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بیت اللہ کے سامنے، روزانہ طواف بھی کر رہے ہیں، ہر مہینے عمرے پہ عمرے بھی کر رہے ہیں، اور کہنے کو ایک نماز، ہر نماز ایسی پڑھ رہے ہیں جو 1,00,000 کے برابر ہے۔ ان سے کہا جا رہا کہ تمہارا مکہ میں رہنا حرام ہے، کہ تمہارے عمرے، تمہارے طواف، تمہاری نمازیں بیت اللہ کے سامنے، تمہارے ہر سال کے حج کوئی قیمت نہیں رکھتے جب تک کہ تم اس غیر مسلم سوسائٹی کو چھوڑ کے مسلم سوسائٹی میں نہ آ جاؤ۔ اس آیت کی روح سے کسی مسلمان کے لیے غیر مسلم معاشرہ میں رہنا قطعاً حرام ہے۔ اگر مکہ میں رہنا حرام ہے تو واشنگٹن میں رہنا اور ہانگ کانگ میں رہنا کس طرح سے حرام نہیں ہے؟ اور میں نے کل عرض کیا کہ صرف 2 ایکسیپشنز ہیں، یا تو ایسا ہو کہ مسلم معاشرہ کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہو، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، یا ایسا ہو کہ وہ ذمہ داری جو اللہ نے آپ پہ لگائی ہوئی ہے، اور بھی تھوڑی دیر میں اس کا ذکر کروں گا، ایک ذمہ داری اللہ نے ہم پہ لگائی ہوئی، ہمیں رخصت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہماری جیبوں میں اپوائنٹمنٹ آرڈرز ڈال دیے تھے، اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ذرا کھوج لگاؤ، اپنی جیبوں کو ٹٹولو، ایک اپوائنٹمنٹ آرڈر رکھا ہوا ہے، اور وہ اپوائنٹمنٹ آرڈر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا عہدہ آپ کو دیا گیا ہے، اتنا بڑا عہدہ کہ اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، میں نے کبھی کہیں نہیں بتائی۔ میں مدینہ منورہ میں تھا اور مرحوم ضیاء الحق نے مجھ سے کہا کہ پاکستان آ جاؤ، اور وہاں میں تمہیں بہت کام ہے، وہاں پہ بہت ذمہ داری ہے، میں تمہیں بہت اہم عہدہ دینا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر ضیاء الحق صاحب خود کرسی سے اتر کے مجھے اپنی جگہ پہ بٹھا دینا تو اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا۔ یہ تو میں نے دل میں کہا۔ ضیاء صاحب مرحوم سے میں نے کہا، میں نے ضیاء صاحب ایک بات بتاؤں، سر ایک بات بتایا، جس جگہ پہ میں ہوں اگر آپ یہاں ہوتے، آپ یہ جگہ چھوڑ کے جاتے، کہتے مولویوں والی شرارت کر رہے ہو نا۔ بات یہ ہے کہ جو عہدہ اللہ نے ایک مومن کو دے رکھا ہے، اگر وہ اس عہدے پہ جا کے جوائننگ رپورٹ دے دے کہ جی میں آ گیا، میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی، جی میں نے کام شروع کر دیا، عربی میں اسی کو لبیک کہا کہتے ہیں۔ لبیک کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ Here I hereby join my duty۔
حاجی بیچارہ جاتا ہے حج کر کے آ جاتا ہے، اس کو لبیک کہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہہ کے کیا آیا. لبیک از اونلی اے جوائننگ رپورٹ. تو دو ایکسیپشنز ہیں. ایک تو یہ آپ یہاں رہنے کی. مجھے یاد ہے مولانا ابوالحسن ندوی صاحب نے ایک صاحب کو جواب دیا. ایک صاحب پوچھا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں. تو کہنے لگے مجھے نصیحت مانو گے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے پاکستان کا ٹکٹ خریدو اور کل تک چلے جاؤ. تمہارا یہاں پہ رہنا تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے. بھائی یہ بند کر دیں، یہ میں اس سے ڈسٹرب ہوں گا، پلیز سوئچ اٹ آف. یہ جو ہے آپ بہت مشغول ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن میں آپ سے زیادہ مشغول آپ ہی ہوں. میں اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہوا ہوں. ڈونٹ ڈسٹرب می اگین. بھائی آپ کے ملک، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی نسل کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ آپ یہاں رہیں. اور انہوں نے وضاحت سے یہی مسئلہ بیان کیا جو میں بیان کر رہا ہوں کہ دو شکلیں ہیں آپ یہاں رہ سکتے ہیں. یا تو آپ کو اسلامک گورنمنٹ ڈپیوٹ کر دے، اور یا آپ خود اپنے آپ پہ یہ ذمہ داری عائد کر دیں اور اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو، اس پوسٹ کو آپ جوائن کر لیں. اور وہ ایک داعی کا عہدہ، ایک خلیفہ کا عہدہ، ایک مبلغ کا، ایک پریچر کا عہدہ. یہاں رہیں، داعی بن کے رہیں، دین کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع کر دیں. اور اس وہم میں بھی نہ رہیں کہ آپ کو دین کا علم حاصل نہیں ہے تو کیا ہوگا. جس دن آپ نے یہ عمل شروع کر دیا اسی دن سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے الاؤنسز آپ کو مل جائیں گے. اور میں نے کل عرض کیا کہ دیکھیے قرآن مجید غور سے پڑھیے. پہلی آیت پہ ہدی للمتقین کہہ دیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. پورا قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے. بھئی متقی تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو کیا یہ ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اکرام ہے کہ جس دن آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہدایت حاصل کریں گے وہ آپ کو متقی کا خطاب دے دیتا ہے. اسی دن سے آپ کو سارے الاؤنسز دے دیتا ہے. ایک شخص یہاں سے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، گھر سے روانہ ہی ہوتا ہے اور لڑکھڑا کے گر جاتا ہے، مر جاتا ہے. اللہ کے ہاں حاجی لکھا جاتا ہے. ایک شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. اللہ کے ہاں تو صرف نیت کاؤنٹ کی جاتی ہے، انجام کا تو وہ مالک ہے. تو عالم لکھ دیا جاتا ہے. ایک شخص حفظ کرنا شروع کرتا ہے، ابھی 2 سورتیں بھی یاد نہیں کرتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے. کہتے ہیں باقی قرآن میں خود یاد کروا دوں گا اس کو. ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش میں لگ جاتے ہیں، ہم اپنی راہیں خود ان پہ کھولتے چلے جاتے ہیں. اس لیے اس چکر میں نہ پڑیے کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے، ہم مولوی نہیں ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا، میری بہنیں اس بات کو خوب سمجھیں گی، بچہ بہت چھوٹا ہے،
چل نہیں سکتا، گھٹنے کے بل بھی نہیں چل سکتا، 2-3 ماہ کا بچہ، وہ دور سے صرف یوں اشارہ کرتا ہے ماں کی طرف، ایک جسچر دیتا ہے، اور ماں 20 قدم سے دوڑی ہوئی آتی ہے، اس کو اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ میاں یہاں تو صرف جسچر دینا ہے، صرف ایک ارادہ کرنا ہے، جسے فلسفی میں ایگزسٹینشلسٹ ڈیسیژن کہتے ہیں۔ عشق کی ایک جست نے بس کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا تھا ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ کچھ بھی نہیں، پایاب ہیں ہم۔ یہ راستہ جو ہے عزیزان گرامی، بس ایک مرتبہ اپنے آپ سے گفتگو کرنا کہ بھائی اب تو یہ ہوگا میاں صاحب، اب تو یہ کریں گے، بس بات ہو گئی، اب آگے کروانا اس کا کام ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت آتی ہے نا، تم نے مجھ سے صرف قرآن کی ایک آیت سنی ہے، اب آگے اس کو پھیلانا شروع کر دو۔ یہ نہیں کہا پہلے مفتی بن جاؤ، پہلے مولوی بن جاؤ، پہلے کہیں سے اجازت لے کے آؤ، یہ تو چلے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی میں آپ سے پوری درد مندی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں رہنا مبارک کرے، آپ کی دنیا میں بھی اور آپ کے دین میں بھی برکت دے۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ جب تک دنیا حسین نہ ہو، دین بھی حسین نہیں بنتا ہے۔ ہم تو اپنی دنیا حسین بنانا چاہتے ہیں پہلے، تاکہ دین حسین بن سکے۔ دین کا کام جو ہے اب وہ غاروں میں، پہاڑوں کی کھوہوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، تنہائیوں میں تپسیا کرنے سے نہیں ہوگا، دفتروں میں بیٹھنے سے ہوگا، بازاروں کی چلت پھرت میں ہوگا، نیک کاروبار کرنے سے ہوگا، حلال رزق کمانے سے ہوگا، اور اس سارے حلال رزق کو اس مشن پہ لگانے سے ہوگا جو حضور کا مشن تھا۔ اس لیے اس چکر میں نہ پڑیے گا کہ یار عربی بہت مشکل زبان ہے، کون سیکھے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو کورسز کروائے ہیں، 10 دن اگر آستین چڑھا کے بیٹھ جائے، 10 دن کا کورس، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے عبقری آدمی تھے کہ صرف زبان سیکھنا ہی نہیں، انگلینڈ میں گئے، انہوں نے 10 دن میں انگریزی زبان سیکھ لی، اور 15ویں دن انگریزی زبان کا اخبار نکال دیا، اور اتنا اچھا اخبار تھا کہ چند ہی مہینے میں وہاں سے انہوں نے نکال دیا، ملک بدر کر دیا، وہاں سے پیرس چلے آئے۔ 10 دن میں فرانسیسی زبان سیکھ لی، 15ویں دن فرانسیسی زبان میں اخبار نکال دیا، وہاں سے بھی فرانس کی حکومت نے نکال دیا، ماسکو آ گئے، 10 دن میں روسی زبان سیکھ لی، اور ٹھیک 15 دن ماسکو سے انہوں نے روسی زبان میں اخبار نکال دیا۔ زبان سیکھنے کی مدت 10 دن ہے، آپ جتنا چاہیں بڑھا لیں، اور زبان سیکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، گرامر نہیں ہے، بالکل وہی طریقہ ہے جس طرح سے آپ نے مادری زبان سیکھی ہے، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور سنتے سنتے جب 100 150 200 300 جملے آپ کے میموری میں
محفوظ ہو گئے، حافظے میں سٹور ہو گئے، آپ کی زبان شروع ہو گئی. کسی زبان کی آپ 400 500 اچھے جملے زبانی یاد کر لیں، یہ آپ کی زبان ہو گئی. اور اس میں 3-4 دن سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. کسی زبان کے آپ کی سینٹینسز، ایسے سینٹینسز، ایسے جملے، الفاظ نہیں، میں دوبارہ متنبہ کرتا ہوں، کبھی الفاظ کے وکیبلری میں نہ جائیں، بیکار ہے وہ. جملے، فل سینٹینسز، کسی زبان کے 500 ایسے جملے جن کا کہ عام استعمال ہونا ہو، یاد کر لیں. یہ زبان ہو گئی آپ کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں 500 جملے یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنے دن لگتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اس کے بہت بڑے اسکالر نہیں بنیں گے، لیکن ایک بہت اچھی ابتدا ہو جائے گی. یہی حال عربی کا. یہ میں نے تمہید باندھی اور میں نے تھوڑا سا اختصار کیا کل کی اسپیچ کا. آج کا موضوع شروع کرتا ہوں، اور یہ ہانگ کانگ کے حد تک یہ نیا موضوع ہے. عزیزان گرامی، ہمیں بہت ایمانداری کے ساتھ آج کے موضوع پہ گفتگو کرنا بھی ہے، سننا بھی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس پہ بہت فیروشسلی میرے ساتھ سوالات کریں گے، بہت جارحانہ انداز میں گفتگو ہوگی، آپ بہت سخت مجھ سے جھگڑا کریں گے، اس لیے کہ میں گفتگو ہی ایسی کرنے چلا. اور میں بتا دوں کہ آپ ہار جائیں گے، اس لیے کہ میں یہ گفتگو کئی جگہ کر چکا ہوں اور لوگوں نے بہت جھگڑا کیا ہے، اور بعض لوگوں نے سخت کلامی کی ہے، اور جس نے جتنی سخت کلامی کی ہے بعد میں اس نے اتنی ہی معذرت کی ہے کہ سب بات سمجھ میں آ گئی. گفتگو کی ابتدا میں اس آیت سے کرتا ہوں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر والوں کو دین کی تلقین فرمائی. لفظ الصلاۃ ہے نماز، لیکن مفسرین نے لکھا چونکہ نماز دین کا ستون ہے اور یہاں اس سے مراد پورے دین کی تبلیغ ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. آپ چھوڑ دیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اس پہ ثابت قدمی دکھائیے. گھر والوں کو دین کی تلقین کیجئے، تبلیغ کیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اس پہ ڈٹ جائیے، ثابت قدم ہو جائیے. یہ کام 1-2 دن کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے. لا نسألک رزقا. ہم نے آپ کو رزق کمانے کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا. اب ہوگی نا جھگڑے والی بات. لا نسألک، ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ رزق کماتے پھریں. نحن نرزقک، آپ کو رزق دینے کی ذمہ داری ہم پہ ہے. اب اس آیت کو ذرا دھیان سے پھر سنیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اپنے گھر والوں کو دین کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اس پہ جمع رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے. نحن نرزق، رزق تو ہم آپ کو دیں گے. اچھا صاحب، ابھی یہ بات گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ حضور کی شان ہے اور یہ آیت حضور کے لیے آئی ہے،
حضور کو حکم ہوا کہ ہم ان کے رزق کے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا ذمہ دار ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا آپ نے تجارت سب چھوڑی. آپ ایک انتہائی کامیاب تاجر تھے، تجارت چھوڑ دیں، میں یہ کاروبار کیسا تو سنبھال لیں، تو سنبھال لیں، تو سنبھال لیں، اور ہم سے نہیں ہوتا، ادھر آ گئے. بھائی یہ حضور کا مقام تھا، اور اس لیے حضور نے تجارت چھوڑ دی، اور آگے پھر زندگی بھر آپ نے تجارت نہیں کی. کیا آپ کا ذریعہ معاش رہا؟ کیسے آپ نے گھر والوں کا نان نفقہ پورا کیا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کبھی گفتگو کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ آپ نے اس کے پاس، تو یہ تو آیت خاص حضور کے بارے میں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہم بھی یہی پابندی عائد کیے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا میرے بھائی ذرا صبر کرو، بات پوری تو سن لو. اس کے بعد میں نے دوسری آیت پڑھ دی، وہ آیت جس سے میں نے ابھی اس گفتگو کی ابتدا کی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری خلافت کریں. آگے کیا ہے حافظ صاحب؟ ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا ہوں جنوں سے انسانوں سے رزق کماتے پھریں. ہے نا جھگڑے والی بات. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کمانے کا. یہ پروگرام تو کہ دیکھ میں نے نہیں بھیجا تھا، کتنے پیسے کما کے آؤ گے، دنیا میں جا رہے ہو، کتنے کارخانے قائم کرو گے، کتنی جاگیریں بناؤ گے، اور میرے پاس کتنے کروڑ روپے لے کے آؤ گے. میں نے اس لیے بھیجا تھا تمہیں. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ رزق کماتے پھریں. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کمائیں اور مجھے کھلائیں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ رزق دینے والا، هُوَ الرَّزَّاقُ، وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوہ، بہت قوت والا، متین، بہت زبردست. میں نے کہا بچوں بتاؤ، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ آیت صرف حضور کے لیے ہے، اب یہاں کیا کرو گے؟ یہ تو وہی کا وہی حکم تمام انسانوں کے لیے، تمام جنوں کے لیے آ گیا. عزیزان گرامی، اب یہاں جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایسا مت سمجھیے کہ میں آپ سے تجارت زراعت چھڑوانا چاہ رہا ہوں، یا دکانیں چھڑوانا چاہتا ہوں، یا ملازمتیں چھڑوانا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے. بات صرف ترجیح کی ہے کہ اللہ نے بھیجا کس لیے تھا. اب کہہ یہ رہے ہیں کہ دیکھو میاں، میں نے تمہیں جو بھیجا تھا، میں نے جو تمہیں مینڈیٹ دیا تھا، جو ذمہ داری عائد کی تھی، جو عہدہ دیا تھا، وہ نہ تو دکاندار کا تھا، نہ وہ بیوروکریٹ کا تھا، نہ وہ کسی کاشتکار کا عہدہ تھا. یہ کام
ہوتے رہتے. ان کاموں کی بھی ضرورت ہے. ہم نے اس کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا کہ یہ کام بھی ہوتے رہتے، لیکن تم سے ہم کوئی اور کام لینا چاہ رہے تھے، تم نے وہی کام چھوڑ دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے کہ امیر المومنین یہ عراق کی زمینیں ہم نے فتح کر لی، شام ہم نے فتح کر لیا، مصر ہم نے فتح کر لیا، ایران ہم نے فتح کر لیا. یہ زمینیں بہت زرخیز ہیں. اس بات کو دھیان سے سنیے گا. یہ زمینیں بہت زرخیز ہیں اور ابھی تک یہ کفار کے نام پہ انہی کی ملکیت ہے. آپ نے 1 انچ زمین بھی ان سے لے کے مسلمانوں کو نہیں دی، حالانکہ وہ فاتح ہیں. بات تو معقول تھی. بھائی ایسا نہیں کہ کچھ مانگ تانگ کے چندہ کر کے یہ زمین لی ہو. فاتحانہ طور پہ علاقوں میں داخل ہوئے، ان کا حق تھا کہ جو فاتحین ہیں ان کو یہ زمینیں لوٹ کر دی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے. انہوں نے کہا میرے پیارے نبی کے پیارے صحابیوں، میری ایک بات کو دھیان سے سننا. دیکھو اللہ کے رسول نے جس کام پہ تم کو لگا دیا ہے تم اسی کام میں لگے رہو. یہ زمینیں، ان کی کاشتکاری، ان کا لگان، ان کی پیداوار، یہ جو لوگ کر رہے ہیں انہی کو کرنے دو. اس کی ساری ملکیت بھی انہی کے پاس رہنے دو. اور دیکھو اس کی جو پیداوار آئے گی میں کنڈی کھٹکھٹا کے تمہیں گھر پہنچا دیا کروں گا. تمہیں پیداوار سے غرض ہے. اگر تم نے یہ زمین لے لی اور اس پہ تم ہل چلانے بیٹھ گئے تو وہ کام جو اللہ کے رسول نے تمہیں دیا وہ تم سے چھوٹ جائے گا. اس لیے زمینوں کی طرف مت دیکھو، وہ انہی کو کرنے دو. یہ دنیا کے لوگ زمین کاشت کریں گے، غلہ اگائیں گے، سبزیاں اگائیں گے اور ہمارے حضور پیش کریں گے. اگر تم نے وہ کام کیا جس پہ اللہ نے تمہیں لگایا ہوا. عزیزان گرامی، اللہ نے ہمیں حاکم بنا کے بھیجا ہے. میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ اگر ایک حاکم عدالت عالیہ میں بیٹھا ہوا ایک جج بھول جائے کہ وہ جج ہے، اپنے منصب کو بھول جائے، تو بڑی عجیب مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب اس کے سامنے دیکھیے نا، عدالت میں ایک مدعی ہے، مدعا علیہ ہے، ادھر بھی وکیل ہے، ادھر بھی وکیل ہے، ادھر گواہ ہیں، ادھر گواہ ہے، سامنے فائلوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ایک کیس ڈسکس ہو رہا ہے، ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور جج صاحب اپنا منصب بھول گئے کہ وہ جج ہیں. تو وکیلوں سے پوچھیں گے بھائی کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ یہ گواہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فائلیں یار یہ رتی یہاں کیوں اکٹھی کی ہوئی ہے، تمہیں اٹھاؤ یہاں سے.